والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. اور جب ان کے پاس اللہ کی ایک کتاب آئی جو ان کے ہاں موجود کتاب کی تصدیق کر رہی تھی تو وہ اس کا انکار کر بیٹھے، حالانکہ پہلے یہ خود اس کے ذریعہ کافروں پر فتح چاہتے تھے. تو جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر دیا، سو ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے. اس آیت سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہود کی اپنے انبیاء کے ساتھ جو سرکشیاں تھیں اس کا ذکر فرمایا تھا، اور یہ سلسلہ ابھی یہ شروع ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور قرآن مجید کے ساتھ یہود کا کیا رویہ تھا اور ان کا کیا متکبرانہ جواب تھا. تو ابھی وہی سلسلہ اللہ رب العالمین نے مزید تفصیل کے ساتھ یہاں ذکر فرمایا ہے، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لانے کا یہ پہلے دعویٰ کیا کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد انکار کر بیٹھے، اور پھر یہ ایک تاریخ اور ایک حقیقت بھی ریکارڈ کرنا مقصود ہے اور آگاہ کرنا مقصود ہے. یہود کا رویہ اہل حق کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، اولو العزم پیغمبروں کے ساتھ کیسا رہا. اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا یہاں، کہا کہ دیکھیے جب ان کے پاس ایک کتاب آئی اللہ رب العالمین کی طرف سے، اللہ کی طرف سے کتاب آئی، معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے جو کتاب قرآن کی شکل میں ہمیں دی ہے وہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی جانب سے نازل شدہ کتاب ہے، کسی کی اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. اور ایک عقیدہ یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے یہ نازل ہوئی یہ کتاب ہے. اور یہاں کتاب کا ذکر ہے، ایک کتاب کا، تو اب کوئی یہ نہ کہے کہ کوئی اور کتاب مراد ہو سکتی ہے، نہیں، بلکہ اس آیت کی تفسیر میں سلف نے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے بسند حسن ثابت ہے، کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ قرآن ہے جس کو اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور یہ کتاب تورات کی، انجیل کی، جو یہودیوں کے پاس، نصارہ کے پاس موجود ہے اس کی تصدیق کرتی ہے. تصدیق کے معنی کیا ہوئی؟ مصدق لما معہم، ان کے پاس جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرتی ہے. یہاں تصدیق کے معنی یہ ہے کہ یہ قرآن اس بات کا اعتراف کرتا ہے، اس بات کو سچ مانتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سے پہلے انجیل اور تورات کو نازل فرمایا ہے. قرآن انکار نہیں کرتا ہے. یہود قرآن کا انکار کرتے ہیں، نصارہ قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے کہ اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یقیناً یہ کتابیں نازل فرمائی ہیں ان کی ہدایت کے لیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے کہ وہ اب اصلی صورت میں موجود نہیں ہے. اس لیے ان کی باتوں میں، ان کی کتابوں میں جو کچھ لکھا موجود ہے اب ہم ان کو نہ پڑھتے ہیں، کے اندر جو موجود چیزیں ہیں نہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ قرآن یہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ جو اس کے اندر خیر موجود تھا قرآن میں موجود ہے، جو اس کے اندر شر سے بچانے کا مواد موجود تھا، نصوص موجود تھے، قرآن کریم کے اندر موجود ہے. اب ان کتابوں کی ضرورت نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ قرآن ایمان لانے کا بھی اس امت کو ابھارتا ہے کہ جو قرآن سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں ان پر اجمالی ایمان لایا جائے، اجمالی اور تفصیلی ایمان لایا جائے، اس معنی میں کہ جن کتابوں کے بارے میں ہمیں علم ہے ان کو اس علم کے ذریعہ کہ فلاں کتاب فلاں پر نازل ہوئی ایمان لایا جائے،
اور جن کتابوں کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ ذکر کیا جاتا ہے کہ 104 کتابیں نازل ہوئی، 104 کتابیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم۔ 4 کتابوں کے بارے میں ہمیں معلوم ہے، 104 کتابوں کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم تفسیری۔ تو اجمالی ہمیں عقیدہ اور ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل فرمائی، لیکن اب قرآن کریم ساری کتابوں پر حاکم ہے، وہ ساری کتابیں اپنی اصلی صورت میں باقی نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا آگے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ یہ اس سے پہلے قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ کیا کرتے تھے؟ اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین اس نبی کو ہمارے درمیان بھیج دے تاکہ ہم اس کے ساتھ ان کافروں پر غلبہ پا سکیں، غلبہ پا سکیں۔ یہ جب کافروں سے پٹ جاتے، مار کھاتے، شکست کھا جاتے، تو یہ پھر تسلی کے لیے اور لوگوں کو دھمکانے کے لیے، انہیں ایک طرح سے یہ احساس دلانے کے لیے کہ چلو آج فتح نصیب تمہیں ہو گئی، ایک نبی آنے والا ہے اور اس نبی پر ہم ایمان لا کر کے تمہارے خلاف جنگ کریں گے اور تم پر ہم فتح پائیں گے۔ کیونکہ یہ اپنی کتابوں میں بڑی صراحت سے پڑھے ہوئے تھے کہ وہ نبی جو تشریف لائیں گے، آخری نبی، وہ غلبہ حاصل کریں گے اور ان کے سامنے کوئی بھی قوم، کوئی بھی فوج ٹک نہیں سکے گی۔ اپنی کتابوں میں بڑی صراحت کے ساتھ انہوں نے پڑھا تھا، لیکن ایک پہلو سے پڑھا تھا، ایک پہلو سے پڑھا تھا، یعنی اپنے خواہش کے مطابق ان کی تائید کے لیے وہ نبی آئیں گے، یا وہ ان کے ساتھ ہو کر کے کفار کے خلاف لڑیں گے۔ دنیاوی مفاد، دنیاوی ایک طرح سے سرداری، لیڈری، ایک طرح سے غلبہ، یہ ساری خواہشیں تھیں۔ پھر اس کا نتیجہ بھی دیکھیے سامنے ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے اپنے وجود کے ساتھ موجود ہو گئے تو انہوں نے پہچانا ہی نہیں، اور کفروا بہ، پہچانا نہیں ایک بات، اور دوسرا یہ کہ انکار کر دیا، کفر کر بیٹھے کہ ہم اس نبی کو تو جانتے ہی نہیں، ہم اس نبی کو جانتے ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، ایسے کافروں پر، ایسے انکار کرنے والوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت برسے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کافر قرار دیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، بھلے اپنے پہلے کتابوں پر ایمان رکھتے ہوں، وہ اب کافر ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والے ہیں، اس لیے وہ کافر ہیں، قرآن کا انکار کرنے والے ہیں، وہ اس لیے کافر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ نے اور مفسرین کرام نے اس کا تفصیلی تذکرہ یہ کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور اسی طرح سعید بن جبیر اور اکرمہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہود جب اوس اور خزرج سے لڑائی لڑتے تھے مدینہ میں، یہ لڑائیاں چلتی رہتی تھی تو ان کا ساتھ دیتے تھے، کبھی ان کے خلاف لڑتے تھے تو وہ غلبہ حاصل کر لیتے تھے۔ اوس اور خزرج کے لوگ یہ پہلے سے عرب میں موجود تھے، یہ یہودی بعد میں آئے، یہودی جب بعد میں آئے تو یہ اپنی صلاحیتوں کے باوجود عرب کے علاقے میں اپنی کوئی اقتدار، اپنی کوئی حکومت یہ قائم نہ کر سکے کہ جس کی بنیاد پر یہ سارے لوگ عرب کے ان کے انڈر میں رہتے ہوں یا رہیں، ایسا کچھ قائم نہ کر سکے۔ تو اس لیے کیا کرتے تھے، جب ہارتے یا یہ شکست خوردہ ہوتے تو تسلی کے لیے کیا کہتے ہیں، یستفتحون علی العوص والخزرج برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل مبعثہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کہتے تھے ایک نبی آنے والا ہے، وہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ ہو کر کے تمہارے خلاف لڑیں گے اور تم پر ہم فتح حاصل کریں گے، ابھی تم فتح حاصل کر لو۔ فلما بعثہ اللہ، لیکن جب اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، بعوث فرمایا، عرب سے بھیجا، کفروا بہ، تو اب مارے حسد کے، مارے عناد کے یہ کفر کر بیٹھے، کیونکہ یہ جن سے لڑ رہے تھے انہی میں سے نبی پیدا ہو گیا، کافروں سے لڑ رہے تھے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے اس سے پیدا ہو گئے، اس لیے ان کو یہ بات ہضم نہ ہوئی تو کفروا بہ وجحدوا، تو ان لوگوں نے انکار کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انکار کر بیٹھے جس کو وہ کہا کرتے تھے۔ تو معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور بشر بن البراء اور داؤد بن سلمہ رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے ان یہودیوں سے، اے یہود کی جماعت، اتقوا اللہ، تم لوگ اللہ سے ڈرو،
وَأَسْلِمُوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام لے آؤ۔ کیوں؟ فَقَدْ كُنْتُمْ تَسْتَفْتِحُونَ عَلَيْنَا بِمُحَمَّدٍ، تم لوگ اس سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہم پر غلبہ پانے کی بات کیا کرتے تھے اور خبریں سنایا کرتے تھے۔ وَنَحْنُ أَهْلُ شِرْكٍ، جبکہ ہم کفر والے تھے، شرک کرنے والے تھے، اور ہمیں بتایا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، فلاں فلاں اس کی صفات ہوں گی، فلاں فلاں اس کی نشانیاں ہوں گی، تو ہم نے وہ نشانیاں پہچان کر کے اس پر ایمان لے آئے۔ یہ بیان کرتے ہیں جو مشرک تھے، یعنی معاذ بن جبل اور دیگر صحابہ کرام، کہ ہم مشرک تھے اور تم ہم سے بیان کیا کرتے تھے، تو ہم وہ نشانیاں پہچان کر کے اس نبی پر ایمان لے آئے، اور تم لوگ انکار کر بیٹھے۔ تو سلام ابن مشکم ایک یہودی تھا، وہ کہا آ کر کے ما جاءنا بشیء نعرفہ، ما جاءنا بشیء نعرفہ، یہ کوئی ایسی چیز نہیں لے کے آئے جس کو ہم پہچانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے یہ قوم کیسی ہے، ابھی تک وہی کہا کرتے تھے، اب کہہ رہے ہیں ہم تو جانتے ہی نہیں۔ پھر کہتے ہیں وما هو بالذی کنا نذکر لکم، یہ وہ نبی نہیں ہے۔ اب تسلی بھی ہونی چاہیے انہیں اپنے آپ کے لیے بھی، اور لوگوں کو جواب بھی دینا ہے، کیونکہ یہی باتیں کیا کرتے تھے سامنے۔ کہا یہ وہ نبی نہیں ہے جس کا ہم تذکرہ تم سے کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العالمین نے پھر قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی ان کے جواب میں۔ تو بہرحال یہاں ایک معنی یہ ہے، یستفتحون کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ رب العالمین تو اس نبی کو جلد ہمارے درمیان بھیج دے، اس نبی کو جو آخری نبی آنے والا ہے اس نبی کو ہمارے درمیان بھیج دے، تاکہ ہم اس کے ساتھ ان کافروں پر غلبہ پا سکیں۔ ایک معنی یہ دعا کیا کرتے تھے، اور دعا میں سچائی اگر ہوتی تو ایمان لے آتے، لیکن سچائی نہیں تھی، دنیا داری کا حصول تھا اور کوئی دین کا جذبہ نہیں تھا، اس لیے وہ ایمان نہیں لائے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کے اس رویے میں کہا فلعنۃ اللہ علی الکافرین، ایسے کافروں پر اللہ رب العالمین کی لعنت برسے، اللہ کی رحمت سے یہ دور کر دیے جائیں۔ یہ چند باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق جو یہود کا رویہ تھا بیان ہوا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کا متبع و فرما بردار بنائے۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔